بدن تو آپ کا درمیانہ کا تھا. آپ نے گھوڑے پہ سواری کروائی, خچر پہ سواری کروائی, گدھے پہ سواری کروائی, مگر اتنے آپ وزنی تھے, اربوں خربوں لوگوں سے بھاری تھے, تو پھر یہ جانور آپ کو اٹھا کر دے سکتے. وہ جو باطنی قوت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ قوت اتنی زیادہ ہے آپ کی کہ پوری امت بھی کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ہوں تو وہ آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک طرف طاقت کا حال یہ ہے, اور دوسری طرف ہے اکیلا جبریل, وہ بھی آپ کا امتی ہے. عالم ارواح کے لحاظ سے وہ دباتا ہے, آپ اس کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ دبائے گا تو میری ہڈیاں چور ہو جائیں گی, میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو وجہ کیا بنی؟ عالم ارواح کا معاملہ علیحدہ ہے جس میں آپ نبی ہیں, ارواح انبیاء کے لیے بھی اور فرشتوں کے لیے بھی. اور اب آپ بدنی روپ میں ہیں, شریعت کی حالت میں ہے, آپ کی محفاظ جو ہے وہ بدن کے اندر جگڑی ہوئی ہے. اس لیے اب وہ طاقت نہیں جو عالم ارواح میں تھی, اب جو بدن کے لحاظ سے طاقت ہے صرف وہ آپ میں موجود ہے. اس لحاظ سے آپ کی دین کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے تھے. ثابت ہو گیا کہ روح اکیلی ہو, الگ ہو, اس کا معاملہ اور ہوتا ہے, بدل میں ہو ادھر معاملہ اور ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فوت شدہ ولی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس پر علماء کرام نے بحث کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں اتنی مدد نہیں کر سکتا تھا جتنی وفات کے بعد کر سکتا. زندگی میں اتنی مدد نہیں کر سکتا تھا جتنی کہ وفات کے بعد کر سکتا ہے. کیوں؟ زندگی میں اس کی جو روح ہے اتنی بھی کامت تھی, بدن بھی اتنا مجاہد و ریاستوں سے لطیف ہو گیا, پاکیزہ ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ بنا رہے گا, حجاب بنا رہے گا. لیکن جب بدن الگ ہو گیا, روح الگ ہوگی, اب اس کی پوری پاور طاقت جو ہے وہ ظاہر ہوگی. ظاہری حیاتی بھی اتنی امداد نہیں دے سکتا جتنی کہ مثال کے بعد امداد دے سکتا. اس پر اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں. اللہ نے دین کہ مسلمانوں کا لشکر تھوڑا ہوتا تھا, کافروں کا زیادہ. مسلمان بے سر و سامان ہوتے تھے, کافر پاس و سامان ہوتے تھے, لیکن نبی پاک کی بے اقدس, حضرت صدیق, حضرت عمر کی بے اقدس, یہ تین مقدس میں پہنچ جاتی اور جنگ کرنے کا تبدیل کرتے تھے. کافر کثرت تعداد کے باوجود شکست کھا کے بھاگ جاتے, اور مومن قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود فتح ہو کر کرنا پڑے. صرف تین ہستیاں آئی, حالانکہ عہد کی جنگ میں یہ ہستیاں موجود ہیں, شکست ہو. عہد کی جنگ میں یہ تینوں ہستیاں موجود ہیں, پھر بھی شکست ہو گئی. کوئی سرکار کو عزت بنا گیا, کوئی اتنے حضرات شہید بھی ہوتے ہیں. تو وہ دلیل کے طور پر سے پیش کرتے ہیں کہ بدن سے ہٹ کے روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے. فرشتوں کی طرح کی ان کی طاقتیں ہوتی ہیں, بدن میں ہوتے ہوئے اتنی طاقت ظاہر نہیں کی جا سکتی. تو پتا چلا پہلے بدن میں نہ جکڑی جائے پھر بھی طاقت اعلیٰ درجے کی ہے, آزاد ہو جائے بدن سے پھر بھی طاقت اعلیٰ درجے کی ہے. لیکن بدن میں آنے پر پہلے طاقت بالکل نہیں ہوگی, معمولی طاقت ہوگی. جو جو مجاہدے کرتے جائیں گے, ریاضتیں کرتے جائیں گے, یہ آزاد اللہ کے نواز سے منور ہوتے چلے جائیں گے, پھر طاقت ہے تو بڑھتی چلی جائے گی. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ روح مجرد کا معاملہ اور ہے, روح بدن میں جگڑی جائے یہ معاملہ اور ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہماری برادری کو تو یہ شور شرابہ ہوتا ہی کوئی. آپ کا عالم ارواح کا معاملہ اور ہے, عالم اجسام کا معاملہ اور ہے. وہاں بھی مجرد ہے, بدن کے یاد ان پر طاری نہیں ہے. یہاں بدن والا جو حجاب ہے وہ طاری ہو چکا ہے. اس لیے اب یہاں آپریشنوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے. 4 سال کی عمر میں آپ کا آپریشن ہو رہا ہے. سیرہ چاک کیا گیا ہے, دل مبارک نکالا گیا ہے, اسے چیرا گیا ہے, اس سے خون کا ایک منجلے دلوں پڑا وہ نکال کر پھینک دیا گیا ہے, دھویا گیا ہے دل مبارک کو, اس میں انوات زندیات بھرے گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ بچے ہیں, بچے کھیل کود کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو انہیں کہ کھیل کود کا شوق نہ ہو, لہٰذا یہ مادہ ہی ختم کر دو شوق والا, تاکہ یہ کھیل کود کی طرف نہ ہو. 10 سال کی عمر میں
دوسرا آپریشن ہوتا ہے. کیا بالغ ہونے کا مرحلہ آ گیا ہے؟ بالغ آدمی میں شہوات غالب ہو جاتی ہے، وہ زنا وغیرہ ان چیزوں کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر آپریشن کیا گیا اور آپ کے دل مبارک سے مادہ نکال کے پھینک دیا گیا. اس میں پھر انواع تجلیات جو ہیں وہ بھرے گئے، پھر اس دل کو بند کیا گیا، پھر سینے میں رکھا گیا، پھر سینے کی سلائی ہو گئی. یہ 10 سال کی عمر میں پھر آپریشن ہوا. 40 سال کی عمر کے قریب تیسرا آپریشن پھر ہو رہا ہے. اس وقت پھر سینہ چیرا جاتا ہے، دل مبارک نکالا جاتا ہے، پھر چیرا جاتا ہے، اس سے کچھ نکالا جاتا ہے، پھر اس میں انوار تجلیات بھرے جاتے ہیں، جب تک رحمت بھری جاتی ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے کہ نبوت کا دورانیہ آ رہا ہے، پھر ان کے دل میں اتنے انوار تجلیات رکھ دو کہ یہ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکتے. پیدا ہوتے ہی آپ نبی تھے، پھر 4 سال کی عمر میں آپریشن کیوں؟ کھیل کود کی طرف رغبت کیوں؟ کیا نبی کھیل کود کا جو زیادہ ہو سکتا؟ نبی کے دل میں کھیل کود کی شوق پیدا ہو سکتی ہے، پھر اس آپریشن کی کیا ضرورت؟ کھیل کود سے بچانے کی کیا ضرورت؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے نبی تھے، تو ان کو بچے اگر کہتے آؤ کھیلے تو وہ کہتے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بجائے کہ آپ کھیل کی طرف راغب ہو، الٹا کھیل کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ما خلقنا للہ انما خلقنا للعبادۃ، ہم کھیل کود کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں، ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. وہ بچوں کو اس دور سے عبادت کی ترغیب دے رہے ہیں اور خود بھی ان کی دعوت پر معذرت کر رہے ہیں کہ میں تمہاری دعوت کھیل کود والی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا. بس ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عمل نبی ہوں بھی سے اور پھر کھیل کود کی طرف راغب بھی ہوں، اس کے لیے یہ انتظام کرنا پڑے کہ آپریشن کر دو، کھیل کود کے شوق والا باتیں ہی ختم کر دو. اس کی کیا نبی ہوتے ہوئے خواہش کا پتلا ہو سکتا ہے؟ یہ برے کام زنا وغیرہ وہ کر سکتا ہے؟ پھر جب آپ 10 سال سے نبی ہیں عملی طور پر، پھر اور یہ انتظام کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہے؟ پھر 40 سال کی عمر میں آپریشن ہو رہا ہے کیوں؟ تاکہ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے. پھر 40 سال سے نبوت تو ملی ہوئی ہے، آج نیا بوجھ کون سا بڑھ رہا؟ جو آپ پہ بوجھ 40 سال پہلے سے بڑا ہوا ہے وہ آج ڈبل ہو گیا. اب اس کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ پڑھنے پڑھانے کے باوجود بندہ اس بات پہ ضد کرے کہ آپ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، یہ کتنی بڑی کھانکلی ہے. عالم ارواح میں نبی ہونا علیحدہ بات ہے، یہاں نبی ہونا علیحدہ بات ہے. اگر آپ کی نبوت وہاں کی یہاں مؤثر تھی تو 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 نبی نے یہ دعویٰ نبوت کر دیا. آپ وہاں نبی ہو اور یہاں زمین میں 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 نبوت کے مدعی ہو. یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں؟ پتا چلا وہ نبوت یہاں مؤثر نہیں تھی، اس لیے یہ حضرات اپنی اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے. اور جب آپ آ گئے اور نبوت کا اعلان کر دیا تو اب خواب آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو گیا. تو زمین سے آئے بات کی نبوت آسمانوں پہ اثر کر جائے، حضرت عیسیٰ حضرت ابلیس کی نبوت وہاں پہ ختم ہو جائے، لیکن وہاں ہوں آپ کو یہاں سارے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، انہیں یہ حق حاصل ہو، اتنے عام ہو. اس کو کس کا کیا ہوتا ہے کہ نبی آپ ہے اور یہاں بھی صرف 1-2 دن بلکہ 1,24,000 یا 2,24,000 یا 2,40,000 میں ہے وہ نبوت کا دعویٰ ہے. پر ماننا پڑے گا کہ وہ نبوت یہاں مؤثر نہیں تھی، اس لیے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نبوت کے اعلان کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. میں رسول ہوں، یہ نہیں کہ میں رسول کا نمائندہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے. اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا مصدق لما بین